الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ وہی حق ہے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ اور بے شک جو بھی وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ جسے بھی الباطل باطل ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ بہت بلند الکبیر بہت بڑا یہ اس لیے ہے یعنی یہ جو پیچھے اللہ نے اپنی عظیم قدرتیں اور اپنی عظیم شان اپنی توحید کے دلائل جلالت بیان فرمائی ہے اپنی کبریائی جو ذکر کی ہے تو اس سے یہ بات سورج کی طرح عیاں ہو جاتی ہے اظہر من الشمس ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اللہ ہی اسے ہی معبود برحق کہا جا سکتا ہے اللہ کے علاوہ جسے لوگ پکارتے ہیں اللہ اکیلے ہی خالق ہیں اللہ اکیلے ہی مالک ہیں توحید ربوبیت میں اللہ اکیلے ہیں باقی سب اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے علاوہ تو پھر جسے بھی اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے تو وہ تو اختیار والے نہیں ہیں ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے ان کے پاس خدائی اختیارات میں سے ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ذرا جنہیں تم گمان کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ شریک ہیں انہیں پکار کر دیکھو لا يملكون مثقال ذرة وہ ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے فی السماوات ولا فی الارض نہ آسمانوں میں نہ زمین میں اللہ کے علاوہ سب اللہ کی مخلوق ہیں تو کوئی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا نہ ربوبیت میں نہ الوہیت میں تو اللہ کے علاوہ کسی کو خالق مالک رازق معبود سمجھنا تو یہ باطل ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی شان ہے یہ عظمتیں اللہ وحدہ لا شریک کی ہیں جو بیان ہو رہی ہیں اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی توحید کے دلائل ہے قرآن کریم کا ایک بڑا موضوع قرآن کریم اکثر اوقات اللہ کی عظمت اللہ کی شان جلالت بیان کرتا ہے اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے بڑے ایک انوکھے اور عجیب انداز میں اور اس سے دل اللہ کی بڑائی کا سن کر یعنی اللہ کی ہیبت اللہ کا جلال اللہ کا رعب اللہ کے بندوں کے دلوں میں آتا ہے لیکن یہ اللہ کا جلال اللہ کا رعب اللہ کی ہیبت ایسی نہیں ہوتی جو ہمیں اللہ سے دور کر دے جیسے کسی شخص کو بعض دفعہ کسی کی طاقت سے خوف آتا ہے وہ بندہ دور ہوتا ہے اس سے کسی دشمن کی طاقت سے یا کسی درندے کی قوت سے اور اس کی ہیبت سے اللہ کا جلال اللہ کی ہیبت اللہ کا رعب اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ اللہ کا جلال اور اللہ کی عظمت سن کر مشاہدہ کر کے تجربہ کر کے اس کا مشاہدہ کر کے
انسان میں اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اور خشیت وہ ہوتی ہے جس میں ساتھ علم بھی ہو، تو اس سے انسان اللہ کے مزید قریب ہوتا ہے، اللہ سے دور نہیں ہوتا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور انسان صرف ایک اللہ والا ہو جاتا ہے اگر صحیح طریقے سے ان آیات کو پڑھے، ان آیات کو سنے، اور یہی ان آیات سے مقصود ہے۔ تو یہ توحید کے سب سے بڑے دلائل ہیں، یہ توحید کے دلائل ہیں، یہ اللہ کی عظمت اور شان ہے۔ یہ اس لیے قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ دعائیں سنیں، ذکر و اذکار کی گہرائی میں اتریں۔ بعض علماء نے تو باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر، فقہ الادعیہ والاذکار، یہ جو دعائیں ہیں دین میں، کتاب و سنت میں موجود دعائیں، ان دعاؤں میں کبھی ہم تدبر کریں، یہ جو ذکر و اذکار ہیں جو ہمیں سکھائے گئے ہیں، ہم اس میں غور کریں تو اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کی شان جو در حقیقت توحید کے دلائل ہیں وہ اس سے نمایاں ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمارے دین کا، کتاب و سنت کا ایک بڑا موضوع ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان بیان کرنا یہ ایک اور اعتبار سے بھی بہت اہم ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ یہ توحید ہے، اس سے شرک کا رد ہوتا ہے، اور کس اعتبار سے اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے؟ کیا اس کی اہمیت ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ایک تو یہ توحید کے دلائل ہیں، اور اللہ کی عظمت، اللہ کی شان کی آیات پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، ہم انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نگہبانی کرنے، تو ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور ایک دل میں اطمینان بھی ہوتا ہے، اور پھر کاموں کی پریشانی بھی نہیں ہوتی کہ اللہ ہمارے کام کرنے والے ہیں، اگر ہم حق پہ ہیں، کوئی بھی مصیبت، پریشانی، بیماری ہوتی ہے تو دل مطمئن ہوتا ہے کہ وہ ہے نا میرے اوپر، وہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر کبھی ظلم کا شکار ہوتے ہیں، کبھی مایوسی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکار کے دل میں ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو، ایک سکون سا مل جاتا ہے دل کو۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اور بندہ جب یہ سنتا ہے یہ چیزیں، تو بندہ یعنی گویا کہ ویسے تو ہمیں ذکر سکھایا گیا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، لیکن جب بندہ اللہ کی یہ شان کی آیات، احادیث پڑھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے اللہ کی عظیم و شان قدرتوں کا، تو یعنی پھر وہ ہم دین کی تعلیم سمجھ کر رضیت باللہ ربن نہیں پڑھتے، پھر ہمارے گویا کہ ہمارا ایک ایک انگ جو ہے وہ پکار اٹھتا ہے رضیت باللہ ربن، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا۔ اور پھر اس سے یعنی انسان کی اللہ پر توکل جو عین توحید ہے، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، کسی اور پر توکل نہیں کرتے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی خشیت ہے، اور صرف اسی سے ہم ڈرتے ہیں۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو پھر یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، باقاعدہ اس کے دل میں اترتی ہے، اور کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم کا ایک بڑا موضوع آپ بھی اکثر نوٹ کرتے ہوں گے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان ہے، بہت بڑا حصہ قرآن کا ان چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایسی ایسی چیزیں بعض دفعہ ہم ان کو بڑا لائٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ذرا غور کرو آسمانوں میں اور زمین میں، ہواؤں میں، بادلوں میں، بارشوں میں، سمندروں میں، کشتیوں میں، دیگر مخلوقات میں۔ اللہ کہتے ہیں اپنے ہی نفس پہ غور کر لو۔ وہ کیا کہتے ہیں علامہ اقبال، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو یعنی اس سب سے اللہ کی عظمت، اللہ کی شان نمایاں ہوتی ہے نا۔ یہ قرآن کریم کا ایک بڑا یعنی بہت ساری آیات اس موضوع پر ہیں۔ ایک تو توحید، ایک اللہ پر ہمارا توکل، ایمان ایسا مضبوط ہوتا ہے، ایسا انسان کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتا، ایسا انسان کبھی ٹینشنوں کا شکار نہیں ہو سکتا، جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی بیماری، ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، اور یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں،
اور کیا فائدہ ہے؟ جی ساتھ میں ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جوائن کرنے سے پہلے کلاسز نا، مجھے تھوڑا سا ایک تو وہ مسئلہ ہے جو بند جگہوں میں انسان کو دم گھٹنے کا مسئلہ ہوتا ہے نا، جیسے جہاز پہ بیٹھتے ہوئے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دم گھٹ رہے ہیں لفٹ میں. اور اس کے ہوں علاوہ ایک یہ مسئلہ تھا کہ بیٹا آٹسٹک ہے، تو ہمیشہ یہ سوچ ہوتی تھی کہ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا اگر مجھے کچھ ہو گیا، اگر میں بیمار ہو گئی. تو لیکن ہوں یہاں تفسیر کی کلاسز لے کے اور خاص طور پر توحید کا جو نقطہ ہے اور اللہ کی صفات پر غور کرنے کا مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہوا. مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری ایسی نفسیاتی مسائل جس میں یہ ٹینشن اور کلسٹروفوبیا، اس کے لیے تو باقاعدہ لوگ سیشن لیتے ہیں. لیکن اللہ کا ہوں شکر ہے، پھر میں اپنے دل کو یہی تسلی دیتی کہ اللہ تعالیٰ اتنے عرصے سے، جب وہ پیدا ہوا ہاسپٹل میں تھا، سب کچھ اللہ ہی دیکھ رہے ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں، میں زیادہ سے زیادہ ہوں اس کے کام کر دوں گی. لیکن جب وہ یہاں سے باہر نکلتا ہے یا ایون گھر پہ بھی ہوتا ہے، تو دیکھنے والا، سنبھالنے والا اور وہ ساری چیزیں تو اللہ کرتا ہے. تو کیا گھر سے باہر وہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا اگر میں مر بالکل جاؤں گی صحیح، تو میرے بیٹے کا وہ خیال نہیں رکھے گا؟ اور کیا اگر بالکل دم گھٹ صحیح. کے ہی مرنا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے. تو جیتے ہوئے اپنے آپ کو کیوں مارنا؟ ہر وقت ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مر ہی جانا ہے تو پھر ہوں مر کے تو انسان اللہ کے پاس ہی چلا جاتا ہے. تو بہت حد تک یہ ساری چیزیں الحمدللہ کنٹرول ہو گئی ہیں. الحمدللہ. دیکھیے یہ بہت بڑا فائدہ ہے، یہی تو رحمت ہے نا ہمارے لیے. یعنی ہم جب اللہ کی عظمت پڑھتے ہیں، اللہ کی شان پڑھتے ہیں، اللہ کی صفات پڑھتے ہیں جن میں اللہ کی رحمت کی صفات بھی ہیں، اللہ کے جلال کی صفات بھی ہیں، اللہ کی جبروتیت کی باتیں بھی ہیں، اللہ کے متکبر ہونے کی باتیں بھی ہیں، اللہ کے قاہر ہونے کی باتیں بھی ہیں، اللہ کا غصہ بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کا انتقام بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں. یعنی ہم ان چیزوں کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی نافرمانی سے ہم بچتے ہیں. اور ان چیزوں کی وجہ سے اگر ہم سے بشری تقاضے کے تحت کبھی کمی کوتاہی ہو جائے، اور انسان ہے اور انسان سے بشری تقاضے کے تحت کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو انسان اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اور یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ومن يعمل سوءا او یظلم نفسه ثم يستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. تو اللہ پر یعنی ایک بھروسہ بہت زیادہ، اور اللہ پر ایک ایمان اور اللہ سے محبت جو سب سے بڑی چیز ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس سے اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. اور جو بات آپ نے کہی بڑی اہم بات ہے. اصل میں ہم بڑے کمزور ہیں، ہم اتنے ناقص ہیں، ہم انسان، اللہ کی مخلوق. ہم یعنی انسان اپنے کو بڑا بڑا سمجھتا ہے جب شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، انسان تکبر میں اور سرکشی میں مبتلا ہوتا ہے. لیکن کبھی انسان اپنی کمزوری پہ غور کرے کہ انسان کتنا کمزور ہے، کہ تھوڑی سی ہمیں جب ہوش آتا ہے نا، تھوڑا سا ہمیں ہوش آتا ہے، وہ ہوش اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ عقل اللہ کی دی ہوئی ہے. تھوڑا سا ہم کسی سائنسی چیز میں ترقی کرتے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے. تھوڑا سا ہم بڑے ہوتے ہیں، ہمارا شعور بڑا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے دیا ہوا ہے. اچانک ہم جو ہے وہ اس بات کا شکار ہو جاتے ہیں، او ہو اب میری روزی روٹی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر میں بیمار ہو گیا تو کون میرے معاملات حل کرے گا؟ اگر میں نے شادی کر لی، اگر میں نے فلاں کام کر لیا، اگر مجھے ہجرت کرنی پڑی، فلاں جگہ مشکل آ گئی. تو یہ چیزیں ہمارے اندر کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب ہم کچھ بڑے ہو جاتے ہیں، کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے. انسان کو ان چیزوں سے ڈر کب لگتا ہے؟ انسان کو ان چیزوں سے ڈر تب لگتا ہے، آپ کبھی غور کریں، جب انسان کا شعور یعنی زیادہ ہو جاتا ہے اور انسان اپنے تئیں بڑا عقل مند ہو جاتا ہے نا، تو اس وقت انسان ان چیزوں سے ڈرنا شروع کرتا ہے. کبھی آپ غور کریں کہ یہ جو سائنسدان آج باتیں کرتے ہیں، جی وہ اوزون ہے، اور اوزون کی تہ میں جو ہے نا وہ سوراخ ہو رہے ہیں. پہلے جو ہے وہ بالکل صحیح تھی، وہ ٹھیک تھی، تو وہ جو خطرناک شعاعیں ہیں، ریزز ہیں، وہ نہیں آ سکتی تھی زمین پر. اب اس میں کوئی ڈیمیج ہو گئی ہے، اب اس میں کوئی فلاں جگہ پر خلل پیدا ہو گیا ہے، اب وہاں سے ایسی شعاعیں آ سکتی ہیں جو زمین کے لیے اور انسانوں کے لیے اور زمین پر زندگی کے لیے نقصان دہ ہوں گی. زمین پر پانی ختم ہو رہا ہے. یہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ کب لگا؟ جب تھوڑے سا یعنی ہم نے ترقی کی زیادہ، سائنسی ترقی زیادہ کر لی، تھوڑا سا ہم نے
جو ہے وہ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیا، ڈسکور کرنا شروع کر دیا، تو اب ہم ان چیزوں میں پڑ گئے کہ آبادی بڑھ جائے گی تو ہماری روزی روٹی کا کون ذمہ دار ہوگا؟ زمین پر اگر لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر زمین پہ خوراک کم ہو جائے گی، جب لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں چاند پر جا کر آبادیاں بنانی چاہیے، مریخ کا ہمیں سفر کرنا چاہیے۔ میں چاند پر جانے کے، مریخ پر جانے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اس لیے کہ ہمیں وہاں جا کر آبادیاں بنانی ہیں کہ زمین میں جگہ کم ہو جائے گی، اس نقطہ نظر کے میں بہرحال یہ اللہ پہ توکل کے خلاف ہے۔ اللہ نے زمین کو ہمارے لیے کافی بنایا، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ وہ زندوں کو بھی سمیٹتی ہے، مردوں کو بھی سمیٹتی ہے۔ اس دنیا میں جتنے انسان بھی پیدا ہو جائیں تو زمین ان کے لیے کافی ہے، زندوں کے لیے بھی کافی ہے، مردوں کے لیے بھی کافی ہے۔ لیکن جب بہبود آبادی پر بات ہوتی ہے اور آبادی کی کثرت پر بات ہوتی ہے اور آبادی کو سب سے بڑا جب مسئلہ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین پر ایمان کی بنیادوں کے خلاف ہے یہ بات۔ تو انسان جتنا شعور کی منزلیں طے کرتا ہے انسان کو اتنا یعنی اللہ پر ایمان اور توکل زیادہ مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ وہ بات ہے کہ انسان شیطان کے وسوسوں کے پیچھے لگ کر انسان سمجھتا ہے جیسے کہ میں اپنا ذمہ دار خود ہوں، میں نے اپنے قوت بازو سے سب کچھ کرنا ہے۔ انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جب مجھ میں شعور نہیں آیا تھا، میں ہوں، میری عمر اس وقت 40 سے 45 کے درمیان ہے، تو اب میں اس وقت کسی اور انداز سے سوچتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں کئی دفعہ۔ تو جب میری شعور کی عمر نہیں تھی تو مجھے کون کھلا رہا تھا؟ جب میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا ابھی، جب پیدا ہو گیا تھا، 10 سال تک، 15 سال تک، 20 سال تک میرا ذمہ دار کون ہوا؟ مجھے ٹینشن شروع ہوئی 20 سال کے بعد، 25 شادی کرنے سے پہلے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے جی، کمائی نہیں کریں گے تو پھر شادی کیسے کریں گے، اور پہلے کما لیں اور پھر وہ کمائی ختم ہی نہیں ہوتی، وہ کبھی انسان اس مرحلے تک پہنچتا ہی نہیں۔ یہ سب چیزیں توکل کے خلاف ہیں۔ حالانکہ ہمارا دین تو ہمیں کہتا ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، چھوٹی عمر میں شادی کرنی چاہیے۔ جب ہمیں جتنا زیادہ شعور ہونا شروع ہوتا ہے ہم اتنے پریشان ہونا زیادہ شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمارا اللہ پہ توکل زیادہ بڑھ جانا چاہیے۔ میں کبھی کبھی یعنی موت سے ڈر لگتا ہے، قبر سے ڈر لگتا ہے، لیکن بہت ڈر لگتا ہے۔ جس طرح بھی آپ نے کہا نا کہ قبر کے اندر انسان ہوگا اکیلا، اندھیرا ہوگا اور کیڑے ہوں گے، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، اور نہ جانے کیا کیا ہوگا، اللہ معاف کرے اور اللہ ہمیں بچائے مشکلات سے اور قبر کے عذاب سے۔ لیکن ہمیشہ یہ آیات پڑھ کر، جب بھی ہم اس قسم کی آیات پڑھتے ہیں قرآن کریم کی، اس قسم کی آیات اور اللہ پہ توکل جب پڑھتے ہیں تو ہمیشہ ایک بڑا سکون اور ایک اطمینان ہوتا ہے کہ جس اللہ نے اب تک ہم پر کرم کی انتہا کی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہے تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ہم پر بلا مبالغہ لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں آیت پڑھی وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے تم پر اپنی نعمتیں بہا دیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ ہم ظاہری نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، باطنی نعمتوں کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی صرف وہ نعمتیں جن کا ہم احساس کر سکتے ہیں، ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ وہ نعمتیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں، ہم ان کو نہیں گن سکتے۔ ہم بڑی جلدی بھول جاتے ہیں، بڑی جلدی ہم چیزوں سے صرف نظر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں احساس دلایا جاتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے ہاں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے بعض دفعہ، جی فلاں کو اللہ نے اتنا مال دے دیا، اتنی نعمت دے دی، مجھے اللہ نے کیا دی ہے؟ جب دوسرا بندہ بتاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو صحت دی جو فلاں کو نہیں دی، اللہ نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی۔ اللہ کی ظاہری نعمتیں ہم پر اتنی زیادہ ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، اور باطنی نعمتیں تو وہ ہیں کہ جن کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ اللہ کی ہمارے لیے یہ نعمت کیسے ہے، اور وہ باطنی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں۔ تو جس اللہ نے ہم پر نعمتوں کی انتہا کی ہوئی ہے تو وہ اللہ ہمیں چھوڑ دے گا، وہ اللہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا ہمیں، بشرطے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کرنے والے ہوں، اللہ کا بندہ بننے والے ہوں،
کمی کوتاہی ہو جائے بشری تقاضے کے تحت تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، اپنی کوشش کے حد تک اللہ کی بات ماننے کی کوشش کریں، اللہ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو ہمارا رب ہمیں کیوں ضائع کرے گا؟ ہمارا رب ہماری مدد کیوں نہیں کرے گا؟ جس نے ہمیشہ ہماری مدد کی، آج تک ہماری مدد کی، تو وہ جو جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے اس میں ہمارا ہاتھ کیوں نہیں پکڑے گا؟ اور قبر میں وہ ہمارا ہاتھ کیوں نہیں پکڑے گا، ہماری مدد کیوں نہیں کرے گا؟ اور آخرت کی مشکلات میں وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا۔ میں یہ نہیں ہوں کہ مرجئہ اور ارجاء اور کوئی، یعنی اللہ کا خوف ختم ہو جائے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت باقی رہنی چاہیے، لیکن اللہ کے ساتھ حسن ظن بھی ہونا چاہیے۔ لیکن حسن ظن وہ والا جو وہ امانیہ والا، خواہشوں والا نہیں۔ خواہش ہوتی ہے عمل کے بغیر، اور اللہ نے خواہشات سے منع کیا، اور حسن ظن ہوتا ہے عمل کے ساتھ۔ اور عمل سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی نبیوں جیسا ہم عمل کریں، ہم نبیوں جیسا عمل نہیں کر سکتے، صحابہ جیسا ہم عمل نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، ہم ٹوٹا پھوٹا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایک بندہ ٹوٹا پھوٹا عمل کرنے کی کوشش کرے تو اللہ کے ساتھ ایک حسن ظن بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے ساتھ حسن ظن پیدا ہوتا ہے یہ جب ہم اس قسم کی آیات پڑھتے ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، مشکلات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ہمیشہ ایک چیز سے تسلی ہوتی ہے کہ بھئی مہنگائی ابھی پیٹرول 332 کا ہے، اللہ معاف کرے اگر یہ 500 کا اور 1000 تک بھی پہنچ گیا، یہ جس کی خرابی کی وجہ سے پہنچا ہے وہ ذمہ دار ہے، اور ہم خود سب ذمہ دار ہیں۔ لیکن اگر مہنگائی بڑھ بھی گئی، مشکلات زیادہ ہو بھی گئی، تو جس اللہ نے اب تک ہماری مدد کی ہے اور ہمیں کھانے کو دیا ہے، وہ اللہ ہمیں آگے ہماری مدد کیوں نہیں کرے گا؟ ہم اس کو اس انداز سے کیوں نہیں سوچتے؟ مہنگائی ہو گئی بہت زیادہ سلف صالحین کے دور میں، تو کسی ہم سے کہا کہ بڑی مہنگائی ہو گئی، بڑی مشکلات ہو گئی ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ فکر کس بات کی ہے؟ جس اللہ نے آج تک دیا ہے وہ آگے بھوکا مارے گا، آگے بھی اللہ ہی ذمہ دار ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو ہم ایسا توکل کیوں نہیں کرتے جیسا توکل پرندے کرتے ہیں، جیسا توکل دیگر مخلوقات کرتی ہیں؟ تو یہ چیز ہمارے اندر کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ وہ ان آیات سے کہا۔ اور کوئی فائدہ چلیں آخری بس بات اس موضوع پر، آپ میں سے کسی نے بات کرنی ہے تو آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایسی آیات بہت زیادہ ہیں، ان آیات کا کیا فائدہ ہے؟ جی اور کیا فائدہ ہے ان آیات کا؟ میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ Yes, trust. کفار کے شکوک و یہ اور اس شبہات جیسی کے آیات کا خلاف کیا ایک فائدہ بہت ہے؟ بڑی بہت دلیل ہے۔ بڑا فائدہ۔ جی جی راشد صاحب، کفار کے شکوک و شبہات جو وہ پیدا کرتے ہیں ان کے اگینسٹ بہت بڑی دلیل ہے یہ توحید۔ آپ کی بات کچھ کٹ گئی، لیکن شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کفار کے شکوک و شبہات جو پیدا کرتے ہیں تو وہ اس ان آیات سے کافی حد تک دور ہوتے ہیں، یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی بہرحال ان آیات کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ ان آیات کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے لیے، آپ اس کو اس اعتبار سے سوچیں کہ ایک ہے خالق اور ایک ہے مخلوق، دو ہی چیزیں ہیں نا کائنات میں، یا اللہ رب العالمین ہے یا اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے جس میں اشرف المخلوقات انسان ہے۔ تو ایک مخلوق کے لیے سب سے بڑی جو اس کی آپ کہیں کہ جو اس کی ضرورت ہے ایک مخلوق کے لیے، یا اس کی سب سے بڑی خواہش، یا اس کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہونی چاہیے ایک مخلوق کے لیے؟ کہ جس نے مجھے پیدا کیے ہے مجھے اس کی معرفت اور اس کی پہچان ہو، اس کا تعارف ہو مجھے، وہ کون ہے مجھے پیدا کرنے والا۔ اللہ نے انسان کے اندر تجسس کا مادہ رکھا ہے، تو انسان کا سب سے بڑا تجسس یہ ہونا چاہیے کہ میں مخلوق ہوں تو میرا خالق کون ہے۔
تو اللہ کی معرفت ان آیات سے ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ کا سب سے بڑا تقاضا ہے ہم سے، اور یہ عقل کے مطابق بھی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ ہمارا خالق ہے، تو مخلوق کو خالق کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اور ہمیں اس قسم کی آیات سے خالق کی معرفت ہوتی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں یا جب پڑھتا ہوں قرآن کریم تو میں سمجھتا ہوں قرآن کریم کے دو ہی بڑے موضوعات ہیں۔ ایک بڑا موضوع ہے کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی معرفت کا ہمیں پتہ لگے، اور نمبر دو، ایک تو ہمیں یہ پتہ لگے اللہ کتنے عظیم ہے، ہمارا خالق، ہم مخلوق ہیں بحیثیت مخلوق، اور دوسری بات کہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ ہمارا مخلوق ہم سے چاہتا کیا ہے۔ کہنے کو ایک ہی چیز بن جاتی ہے اگر آپ زیادہ گہرائی میں جائیں، کیونکہ اللہ ہم سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کیا عبادت کریں، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں، لوگوں سے کس طرح کے معاملات رکھیں۔ ہمارے دین میں یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں، عقیدے کی باتیں بھی ہیں، عبادات کی باتیں بھی ہیں، معاملات کے بارے میں بھی دین میں بتایا گیا، کوئی چیز تشنا نہیں ہے۔ اور ہمارا دین کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی پہچان حاصل ہو۔ تو قرآن کریم میں یا تو اللہ کی پہچان، اللہ کی عظمت ہے، یا اللہ نے یہ بتایا میں تم سے چاہتا کیا ہوں، اور اس کو آپ اگر گہرائی میں جائیں تو یہ ایک ہی چیز بن جاتی ہے۔ اللہ کی معرفت بھی اللہ کا ہم سے تقاضا ہے کہ اے میرے بندو تمہیں اپنے عظیم رب العرش العظیم، رب العرش الکریم، خالق ارض و سما، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، الغفور الودود رب کا، علی کل شیء قدیر رب کا تمہیں علم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں ذالک بان اللہ هو الحق، اپنی عظمت اپنی شان بیان کر کے کہ یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ وہی حق ہے۔ یہ اللہ کی ساری عظمت اور اللہ کی ساری شان جو ہم پڑھ رہے ہیں اس صورت میں اور ان آیات میں، کہ اللہ کی تعریف کے کلمات ختم ہی نہیں ہو سکتے، تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ اس کا نتیجہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ کو ہی معبود ماننا حق ہے، اللہ کی عبادت ہی حق ہے۔ اللہ کی توحید کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اور جو باقی سارے ہیں اللہ کے علاوہ جن کو معبود سمجھا جاتا ہے، جن کو بڑا سمجھا جاتا ہے، وہ تو باطل ہیں۔ وہ کس معنی میں باطل ہیں؟ معبود ہونے کے حوالے سے، ورنہ جب ان کو باطل کہا جاتا ہے اور وہ معبود نہیں ہیں، وہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے، اس سے ان کی شان میں کمی کوئی نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو مشرکین دیتے ہیں، بھئی آپ نے یہ انہوں نے تو توہین کر دی، گستاخی کر دی۔ عیسائی کہا کرتے تھے مسلمانوں کے بارے میں، اور یہ باقاعدہ شکایت لگائی گئی نجاشی کو مسلمانوں کے حوالے سے، باقاعدہ ایک وفد گیا مشرکین مکہ کی طرف سے، جب ان کو پتہ لگا کہ مسلمانوں نے ہجرت کر لی ہے حبشہ کی طرف، تو باقاعدہ ایک وفد گیا اور اپنی تئیں بہت بڑا الزام لے کر کہ ذرا جن کو تم نے پناہ دی ہے ذرا ان کا عقیدے تو ان کے ذرا عقائد کے بارے میں تو معلوم کر لو، یہ تو حضرت عیسیٰ کی گستاخی کرتے ہیں۔ اور گستاخی کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ کو رب نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو فلاں فلاں نہیں مانتے۔ یہ گستاخی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہرگز گستاخی نہیں۔ آج یہی بات کئی مسلمان کہتے ہیں، جب توحید کے بارے میں بات کی جائے ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ کے ساتھ اوروں کا ذکر ہو تو خوش ہوتے ہیں، اللہ اکیلے کا ذکر ہو، اللہ وحدہ لا شریک، اپنی صفات میں، اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنے اسماء و صفات میں جب یہ موضوع شروع ہوتا تو دل میں تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو گستاخ ہیں، یہ نبیوں کے گستاخ ہیں، یہ اولیاء کے گستاخ ہیں۔ یہ گستاخی کہاں سے ہو گئی؟ کسی کو رب نہ ماننا یہ گستاخی ہے، کسی میں اللہ کی صفات نہ ماننا یہ گستاخی ہے، یہ تو عین حق ہے، عین توحید ہے، قرآن اس سے بڑا پڑا ہے۔ ہمارے دین کا بنیادی تقاضا ہی ہے، دین کی ابتدا اور انتہا ہی ہے، تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہی ہے۔ تو غیر اللہ کے
الہ ہونے کا انکار کرنا، اور تو یہ عین حق ہے، اور یہ کسی کی کوئی توہین نہیں ہے۔ جس طرح دیگر لوگ باور کراتے ہیں کہ یہ تو گستاخ ہیں، یہ تو گستاخی ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ تو عین حقیقت ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جائے معبود کے طور پہ وہ باطل ہے، یعنی اس کا معبود ہونا باطل ہے، اس کا اللہ کا شریک ہونا باطل ہے، اس میں خدائی اختیارات ہونا باطل ہے، ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتا وہ، ہر چیز جو اللہ کے علاوہ ہے وہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتی، خدائی اختیارات۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ اللہ وہی سب سے بلند ہیں اور وہی سب سے بڑے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کے 3 عظیم اسماء حسنہ کا ذکر ہوا، کون سے؟ اللہ العلی الکبیر، العلی الکبیر، یہ تو دو ہوئے۔ اللہ بھی ہے، اللہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا یعنی ذاتی نام ہے، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہی اللہ کا اسم اعظم ہے۔ جو صفاتی نام ہیں یہ اللہ کے علاوہ دیگر جو اللہ کے اسماء حسنہ ہیں ان میں ایک العلی ہے، ایک الکبیر ہے، اور تیسرا الحق، الحق۔ الحق، اللہ ہی حق ہیں، اور اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے، اس کا اللہ کا شریک ہونا، اس کا معبود ہونا وہ باطل ہے، اور اللہ ہی حق ہیں۔ اور اللہ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے الحق، وہ جو اللہ کے اسماء حسنہ پڑھے جاتے ہیں اس میں الحق الوکیل آپ نے سنا ہوگا، تو اللہ الحق بھی ہیں، اللہ الوکیل بھی ہیں۔ تو ایک اللہ کا اسماء حسنہ میں سے ایک مبارک نام الحق، اور جس کی وضاحت ابھی میں نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں کرنے کی کوشش کی ہے، اور دوسرا العلی، اور تیسرا الکبیر۔ الکبیر، اللہ بہت بڑا ہے، بہت عظمت والا ہے، بہت شان والا ہے، بہت جلال والا ہے۔ اور العلی، اس کے بارے میں بھی بڑے مغالطے ہیں لوگوں کو۔ اللہ کے مبارک ناموں میں سے، پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے العلی۔ العلی سے کیا مراد ہے؟ بلند، سب سے بلند، بہت بلند۔ سب سے بلند ہم تب معنی کریں گے جب یہ اسم تفضیل ہوگا، اسم تفضیل نہیں ہے، وہ اسم تفضیل کے ساتھ بھی آتا ہے الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، تو وہ ہے سب سے بلند۔ اور العلی کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعیل وزن ہے، جس طرح رحیم کریم ہوتا ہے، سمیع بصیر ہوتا ہے، اسی طرح علی، علیج کا اصل کیا ہے؟ علیون، کیونکہ علیج کے اصل عین لام واو ہے، علوف سے ہے نا، تو اس کا اصل تھا علیون، فعیل کے وزن پر وہ واو یا بن گیا اور یا کا یا میں ادغام ہو گیا، العلیج۔ تو العلیج کا کیا مطلب ہوا؟ بہت بلند، مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو کیا پتہ لگا؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ پاک ہے جہاد سے، مقام سے۔ العلی کا کیا مطلب ہوا؟ کیا علو اللہ جہت تعالیٰ نہیں ہے؟ بلند ہے، تو بلند ہونا جہت نہیں ہے۔ 6 جو جہات ہیں، 6 جہات کون سی ہیں؟ اوپر نیچے دائیں بائیں، آگے پیچھے، آگے پیچھے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے۔ عربی میں کیا کہتے ہیں ان کو؟ عربی میں ان کو کہتے ہیں فوق، تحت، فوق، تحت، یمین، یمین، شمال، یسار، یمین یسار کہہ لیں، اور امام اور خلف۔ تو فوق، تو اللہ فوقیت میں ہیں، یہ اللہ علی ہیں، بہت بلند ہیں، سب سے بلند ہیں۔ جو لوگ اللہ کی جہاد میں ہونے کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ جہاد سے ماورا ہے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے، اللہ کی صفات کے خلاف ہے، جو اللہ نے اپنی صفات خود بیان فرمائی۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ کی جہاد بیان کریں گے تو گویا کہ آپ اللہ کو کسی جہت میں محدود کر دیں گے، تو یہ اللہ کے لیے عیب ہے۔ تو یہ آپ کو کہاں، یہ آپ کو پتہ لگا یہ اللہ کے لیے عیب ہے؟ جس اللہ نے بیان کیا اس اللہ کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کے لیے عیب ہے؟ جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین نازل ہوا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ پر یہ قرآن اترا، آپ نے امت کو سکھایا، احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کو سب سے بلند قرار دیا گیا، تو کیا اللہ رسول کو نہیں پتہ لگا کہ یہ اللہ کے لیے عیب ہے؟ اور یہ گویا کہ اللہ کو محدود ماننا ہے، یہ اللہ کے لیے عیب نہیں ہے، یہ اللہ کو محدود ماننا نہیں ہے۔ اور جس انداز سے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کے لیے عیب ہے، یہ تو اللہ کو محدود ماننا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ایک جہت میں بند ہو جائیں گے، تو گویا کہ پھر وہ جہت اللہ کو حاوی ہو جائے گی، اور وہ جہت اللہ سے بڑی ہو جائے گی، اللہ اس جہت میں محدود ہو جائیں گے، چھوٹے ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس قسم کے سوالات پیدا کرنا اور اس قسم کی گہرائی میں جانا، اس قسم کے فلسفے بیان کرنا، یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے۔ ہمارا دین کا مزاج یہ ہے کہ اللہ رسول نے جو بیان کیا ہے اس کو مان لیا جائے ظاہری طور پر، جو اس کا ایک حقیقی معنی ہے اس معنی کے طور پر، اور کیفیت اور اس کی تفصیل میں نہ جایا جائے، اور اس پر ایمان لایا جائے، اور اس کے بارے میں سوالات پیدا نہ کیے جائیں۔ جس طرح مشہور مقولہ ہے صحابہ سے اور کئی جید علماء سے مروی ہے، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب۔ یہی آپ فارمولہ اللہ کی تمام صفات کے حوالے سے ایک یاد کر لیں، یہ فارمولہ جو بھی صفت ہے، مثلا یہاں العلیج ہے، اللہ کا بلند ہونا، اب لوگ اعتراض کرتے ہیں اس پر، اعتراض کیا کرتے ہیں؟ سری انکار کرتے ہیں، سری آج آپ ایک طے کریں کہ میں نے لوگوں سے پوچھنا ہے، لوگوں کو بتا، اگر آپ یہ طے کریں، آپ نے دیکھیں آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے آپ یہ بات لوگوں کو بتائیں، اپنے متعلقین کو بتائیں۔ دین صرف خود سیکھنا کافی نہیں ہے، اس دین کو آگے پھیلانا ہے، آگے بتانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی تم سیکھ لو تو آگے پہنچاؤ۔ صرف جو ہم سیکھیں دین اس کو ہمیں اپنے حد تک محدود رکھنا کافی نہیں ہے، ہمیں آگے پہنچانا ہے۔ کوئی ہمیں دین کی بات پتہ لگے، ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے۔ یہی سورۃ العصر کا تقاضا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور دوسروں کو حق کی تلقین کی، دوسروں کو صبر کی تلقین کی۔ تو دوسروں کو تلقین کرنا وہ کہاں گیا؟ اور ایک آیت کا بھی پتہ لگے تو وہ آگے بتانا ہے، اپنے متعلقین کو بتانا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے، اپنے گھر میں بیوی بچوں کو بتانا ہے، رشتہ داروں کو بتانا ہے، ماں باپ کو بتانا ہے، ملنے والوں کو بتانا ہے، دوسروں کو بتانا ہے۔ کوئی غلط چیز دیکھیں کسی چیز کے اندر، صرف علماء کا کام نہیں ہے ایک مخصوص جماعت کا بس وہی اصلاح کرے۔ فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی منکر کو دیکھے، من عموم کے صیغوں میں سے نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جو عالم تم میں سے منکر دیکھے تو وہ اس کی اصلاح کرے، اس کو ہاتھ سے روکے، یہ نہیں فرمایا۔ من رعا منکم منکرا، تم میں سے جو بھی منکر دیکھے، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ جہاد سے مابرا ہے، اللہ بلند نہیں ہے، یہ منکر ہے، یہ قرآن کے صریح خلاف ہے۔ قرآن کی کتنی آیات میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں جس میں اللہ رب العالمین کو بلند کہا گیا ہے، جیسے یہ آیت کریمہ ہے العلی، جیسے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کرو جو سب سے بلند ہے، وہو العلی العظیم آیت الکرسی میں ہے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، قرآن کریم کی آیت ہے۔ فیصلہ، سارے کا سارا فیصلہ، حکم کا اختیار تو اللہ کے لیے ہے جو العلی ہے، الکبیر ہے، بہت بڑا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، قرآن کی آیت ہے سورہ رعد کی۔ اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ عالم الغیب بھی ہے، اللہ تعالیٰ عالم الشہادہ بھی ہے، الکبیر بھی ہے، المتعال، المتعال علو سے ہے، سب سے بلند بھی ہے۔ کتنی آیات ہیں قرآن کریم کی میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، کتنی احادیث مبارکہ ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا، بلند ہونا جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، وہ بھی، اور یہ صفت علیج بھی، یہ قریب قریب معنی میں اللہ عرش پر مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، تو عرش سب سے بلند مخلوق ہے، سب سے بلند ہے عرش، تو اللہ عرش سے بھی بلند ہے، اللہ سب سے بلند ہوا۔
قرآن کی 7 آیات جس میں اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے، اس سے بھی اللہ کا علو میں ہونا ثابت ہوتا ہے۔ قرآن کی وہ ساری آیات جن میں اللہ رب العالمین کی طرف سے احکامات اترتے ہیں، وہی اترتی ہے، اللہ نعمتیں نازل کرتا ہے، اللہ اپنے احکامات نازل کرتا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جن میں یہ ذکر ہے، ان تمام آیات سے اللہ کا بلندی میں ہونا ثابت ہوتا ہے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات، کیا مطلب ہے؟ بڑی واضح آیات ہیں۔ اللہ نازل کرتا ہے اپنے بندوں پر آیات، بھئی نازل کرتا ہے یعنی اتارتا ہے۔ ایک چیز اتاری جاتی ہے تو اتارنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اوپر بھیج دیتے ہیں، یا اللہ دائیں بھیج دیتے ہیں، یا اللہ بائیں بھیج دیتے ہیں۔ اتارنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ نیچے بھیجتے ہیں۔ تو نیچے بھیجنے کا مطلب اللہ اوپر ہے تو اللہ نیچے بھیجتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اور اس جیسی بہت سی آیات ہیں۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ جو قرآن میں جہاں بھی تعالی آتا ہے تو تعالی کا مطلب بھی بلند ہونا ہے۔ ہم اکثر جب اللہ تعالیٰ کا مبارک نام لیتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تعالیٰ کا مطلب بھی سب سے بلند ہونا۔ ہم اس پہ غور ہی نہیں کرتے کبھی۔ تعالیٰ بھی علو سے ہے۔ قرآن کی جتنی آیات ہیں سبحانہ وتعالی، اس سے اللہ کا بلند ہونا ثابت ہوتا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اللہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ اتارتا ہے اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ تو اللہ نازل کرتا ہے اپنا حکم، اپنی وحی فرشتوں کے ذریعے، اس سے بھی اللہ کا علو پر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس سے اللہ کا صفت علو، اللہ کی صفت علو ثابت ہوتی ہے۔ رحمتوں کا نزول، اللہ سے رحمتوں کا عروج نہیں ہوتا۔ عروج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، نزول کا مطلب ہوتا ہے اترنا، اور جب نزول آتا ہے تو اس کا مطلب اللہ رب العالمین بلندی میں۔ اور قرآن و حدیث کے وہ نصوص جس سے پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ اترتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز رات کو آخری تہائی حصے میں اللہ آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں۔ کیا ثابت ہوا؟ کہ اللہ بلند ہے، اللہ بلندی پر ہیں تو نزول فرماتے ہیں، یعنی آسمان دنیا سے اوپر ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایسی تمام نصوص سے اللہ کا صفت علو میں ہونا، سینکڑوں دلائل ہیں بلا مبالغہ، ہزاروں دلائل ہیں اللہ کے بلند ہونے کے۔ وہ تمام آیات احادیث جس سے نیک اعمال اللہ کی طرف چڑھنے کا ذکر ملتا ہے، وہ تمام آیات سے اللہ کا صفت علو میں اللہ کا بلند ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کتنی آیات ہیں؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں، اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ چڑھنے کا مطلب بلند ہوتے ہیں۔ اللہ بلند ہے تو اللہ کی طرف چڑھتے ہیں نا۔ وہ تمام نصوص، وہ تمام دلائل جن سے اللہ کا آسمانوں پر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بہت سے دلائل ہیں قرآن و حدیث کے جن سے اللہ کا آسمانوں پر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ تمام دلائل اللہ کے صفت علو پر دلالت کرتے ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن کریم کی، کتنی احادیث، امنتم من فی السماء ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے؟ یہ فی السماء یہاں علی السماء کے معنی میں مفسرین نے وضاحت کی ہے۔ یہ تو نقلی دلائل ہیں، پھر اجماع سے یہ بات ثابت ہے، صحابہ تابعین کا، سلف صالحین کا اجماع ہے اس بارے میں، پھر فطرت کے دلائل سے یہ بات ثابت ہے۔ اللہ کا صفت علو پر ہونا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام اپنے بچوں کو یہ عقیدہ بچپن میں سکھاتے تھے اللہ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ بلند ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ یہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلے جو چیز سکھانی چاہیے ان میں سے یہ چیز ہے، کلمہ سکھایا جائے اور یہ بتایا جائے اللہ تعالیٰ بلندی پر ہیں۔ اللہ کے بلند ہونے کے موٹے موٹے دلائل کیا ہیں، میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، وہ میں نے کہیں لکھے بھی ہیں، میں آپ کے سامنے وہ لکھی ہوئی چیز رکھ دیتا ہوں، بلکہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا تاکہ یہ دلائل ہر وقت آپ کے سامنے رہیں۔ یہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے، باقاعدہ صرف اس صفت پر، اللہ کی اس عظیم صفت پر علماء نے کتابیں لکھی۔ امام ذہبی کی کتاب ہے العلو للعلی الکبار، العلو
اس نام سے کتاب ہے، کئی اور علماء کی کتابیں ہیں، صرف اس صفت کے اوپر کتابیں ہیں علماء کی۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں انکار کیا گیا، جن صفات میں اللہ رب العالمین کی صفات پر اعتراض کیا گیا، فلسفوں کے بھین چڑھایا گیا ان کو، ان صفات میں سے یہ صفت استواء اور صفت علو ہے۔ جی مس افشین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، میرا تو اس چیز پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ۔ ایک بار مجھ سے کسی نے کویسچن کیا تھا اسی کے بارے میں کہ جیسے کہ مختلف ملکوں میں ٹائمنگز کا ڈفرینس ہے، تو جیسے پاکستان میں یعنی کہ وہ رات اور ٹائم پاکستان میں رات ہے، امریکہ میں دن ہے، تو ہاں جی اسی طرح پوری دنیا میں جیسے اذان یعنی کہ ہوتی ہے نا کہ سارا ایک وہ آیا تھا پروگرام جس میں کہ ہر وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ اگر آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں مجھے سمجھایا، لیکن مجھے کچھ جواب نہیں پتا تھا۔ میں نے کہا تھا اچھا میں آپ کو پوچھ کے بتاؤں گی۔ چلیں ایک آپ کو اسی مثال طرح سے اس کا آپ کو ایک مثال سے جواب دے دیتا ہوں۔ جی جی بات کر لیں پوری۔ دوسرا سوال بھی وہ حدیث کا تو میرے علم میں نہیں ہے کہ آیا یعنی کہ وہ مستند ہے یا ضعیف ہے، جس میں انہوں نے مجھے کہا تھا، یہ کسی اور نے کیا تھا کویسچن، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص مجھ پہ درود بھیجتا ہے تو میری روح میرے جسم میں ڈالی جاتی ہے اور مجھے وہ درود پہنچایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یعنی کہ دنیا میں تو اتنے اربوں لوگ ہیں، تو کوئی کسی کو جیسے کہ کسی کے دن ہے کسی کا رات ہے تو ہر وقت کوئی نہ کوئی درود پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کا بھی مجھے جواب بتا دیجیے گا۔ یہ آپ نے خود ہی جواب دے دیا اپنے سوال کا۔ یعنی اب اگر کچھ لوگ اصل میں ان کا کام ہے اعتراض کرنا، کیونکہ وہ اس عقیدے کو ماننے پر تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے باو اجداد اور ان کے علماء اور ان کے مسلک میں یہ عقیدہ اس انداز سے بتایا نہیں جاتا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، اللہ فی کل مکان۔ یہ عقیدہ مردود عقیدہ ہے اور کتاب و سنت کے صریح خلاف ہے۔ یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے، جہمیہ اور معتزلہ کا۔ تو وہ کہتے ہیں جی اگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے، عرش پر ہے، تو یہ جو وہ اللہ کے صفت نزول کا بھی انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ آتے ہیں، کیونکہ اس سے بھی اللہ کا علو پر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وہ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی بات جو آپ نے کہی کہ دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں رات ہوتی ہے، تو اب کیسے سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں؟ کیا پھر اللہ تعالیٰ ہر وقت آسمان پہ ہی آئے رہتے ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ کب ہوئے؟ پھر اس سے وہ صفت استوا کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کے صفت علو کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اگر اس طرح ہم بات کرنے لگیں تو پھر قرآن کریم کی کتنی آیات کا انکار ہوگا؟ صرف یہ اللہ کے صفت علو صفت استوا کے بارے میں نہیں، دیگر بہت سارے مسائل میں، جس میں سے ایک مسئلہ آپ نے خود ہی بیان کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھا جاتا ہے تو آپ پر رول اٹھائی جاتی ہے۔ جب آپ پر رول اٹھائی جاتی ہے تو پھر وہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ پر تو ہر وقت درود پڑھا جا رہا ہے دنیا کے ہر حصے میں۔ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سب سے پہلے تو اللہ کی بات کرتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بعد میں کرتے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم اپنی ناقص عقل پر پرکھنا شروع کر دیتے ہیں نا، اور ہم اس کے بارے میں اپنی عقل کو حاکم بنا دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے، اگر آپ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں آپ کہیں میں اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں، یا اس بات کو آپ مزید پھیلا لیں، میں دین کے بارے میں صرف وہی چیز مانوں گا جو میرے عقل میں سمائے گی، کیا یہ درست رویہ ہے؟ جو مجھے سمجھ آ جائے گی، کیا یہ درست رویہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارے لیے دین کچھ نہیں ہے، ایمان بالغیب کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے سب کچھ ہماری عقل ہے۔ اگر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی تو پھر مجھے تو اس کو ماننا نہیں چاہیے، تو پھر میری عقل حاکم ہوئی نا، پھر دین تو پھر میری عقل ہوئی، میری عقل دین کے ایک ایک مسئلے کو پرکھے گی اپنی عقل پر، اور جو مسئلہ سمجھ میں نہ آیا وہ مسئلہ رد ہو جائے گا۔
اللہ کی جو صفت اس میری عقل پر نہ پوری اتری میں اس کو رد کر دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم جو میری عقل پر نہ آیا میں اس کا رد کر دوں گا. تو مجھے بتائیے کہ کیا میری عقل، اچھا پھر عقل ہم کس کی لیں؟ ہماری عقل کا تفاوت ہے، کسی ایک کو چیز سمجھ آتی دوسری کو سمجھ نہیں آتی، کیا کریں گے؟ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. اصل میں ہم اپنی عقل سے موٹا موٹا اللہ، قرآن، نبی کے بارے میں ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم ایک ایک مسئلے کو عقل سے نہیں سمجھتے. وہ گویا کہ پھر ہم نے عقل کو ہی حاکم بنا دیا ہے. تو اللہ کامل ہے، اللہ خالق ہیں اور ہم مخلوق ہیں، اور ہماری عقل بھی مخلوق ہے، ہماری صفات بھی مخلوق ہے. ایک مخلوق اور ایک ناقص چیز کامل کو سمجھ کیسے سکتی ہے؟ تو اللہ کی صفات کے بارے میں ہمیں ایمان بالغیب لانا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا صحیح سند کے ساتھ جو چیز ثابت ہے ہمیں اس پر ایمان بالغیب لانا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اللہ، جو بندہ بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتے ہیں. تو دنیا میں تو ہر وقت سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، ہر وقت نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور دنیا میں ہر وقت نماز پڑھی جا رہی ہے. تو اللہ ہر شخص کو ہر وقت جواب دے رہے ہیں. اور یہ تو صرف انسان ہے، دنیا جہاں کی ہر مخلوق اللہ سے سوال کرتی ہے. اللہ ہر مخلوق کی بات سنتے ہیں. کیا یہ چیز ہماری عقل میں آ سکتی ہے؟ اللہ کے پھر سننے کا بھی انکار کر دیجئے، پھر اللہ کے ہر حاجت پوری کرنے کا بھی پھر انکار کر دیجئے. اللہ جو ہے وہ، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ہم ان چیزوں کو اپنی عقل پر اگر پرکھیں گے تو پھر اس قسم کے سوالات تو پیدا ہوں گے. پھر درود کا بھی انکار کر دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رول اٹھانے کا بھی انکار کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ کیسے رہے ہیں؟ اللہ کا علم کے بارے میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں کہ جی پتہ نہیں گرتا، اللہ کو اس کو بھی پتہ ہوتا ہے. ہماری عقل میں یہ چیز سما سکتی ہے؟ یہ چیز سما نہیں سکتی. اس کائنات میں ریت کے کتنے ذرے ہیں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. صرف جانتے نہیں، اللہ نے لکھ رکھا ہے. ہماری عقل اس کو سمجھ سکتی ہے؟ نہیں سمجھ سکتی. اس کائنات کی کتنی وسعت ہے، کبھی اس کائنات کی وسعت کے بارے میں غور کریں. ہماری عقل معاف ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ و رسولہ. ہمیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا. ہم کہیں میں اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا. جب کبھی شک پیدا ہو، اس قسم کی چیز پیدا ہو، یہ ایک جملہ یاد کر لیجئے، کلمہ یاد کر لیجئے، آمنت باللہ و رسولہ. جہاں شک پیدا ہو وہاں یہ پڑھنا شروع کر دیں، شیطان بھاگ جاتا ہے. میں اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، اللہ کی وحی پر ایمان لایا. جو کچھ اللہ نے، اللہ کے رسولوں نے بیان کر دی اللہ کی طرف سے صحیح سند کے ساتھ وہ ثابت ہے. جو کچھ وحی میں آگے ہم اس پر ایمان لائیں تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. ورنہ تو پھر اللہ کی تمام صفات ہی ہمارے عقل و فہم سے ماور آئیں. کلیئر ہے مصف شی؟ جی کلیئر ہے، جزاک اللہ. اگر ان سر وہ چیزوں جو کو عربی عبارت آپ نے شروع میں بتائی تھی وہ گروپ میں شیئر کر دیجیے گا. کون سی عربی عبارت؟ جو آپ نے کہا تھا کہ آپ لوگ یاد کر لیں یہ قاعدہ. ہاں جی، میں آپ کو گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں. آپ کو نا میں یہ جو زوم ہے اس میں میسیج میں بھیج دیتا ہوں. الاستواء معلوم، چیٹ میں بھیج دیتا ہوں. الاستواء معلوم والکیف مجہول. یہ استواء کے بارے میں ہے، اللہ کی تمام صفات کے بارے میں. اگر صفت علوم کی بات ہے تو العلو معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ والایمان به واجب. یہ میں نے لکھ دیا ہے گروپ میں، چیٹ میں. تو جو بھی صفت ہو اس کو اس پہ کر لیں. یہ اصل میں اتنے اہم یہ مسئلے ہیں اور اتنے اہم اصول ہیں. اگر آپ نے پوری ہماری یہ جو کلاس ہے، جب سے ہم کلاس پڑھ رہے ہیں، اس پوری کلاس میں اگر ایک ہی مسئلہ یہ سمجھ آ جائے نا، یہ جو جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آپ ہم سمجھیں گے، میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. اگر ایک مسئلہ آپ سمجھ گئے، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس سے عقیدے کے سینکڑوں مسائل حل ہوتے ہیں. یہ بنیاد ہے. وہ جو شبہ بیان کیا جاتا ہے اللہ کی صفات کے بارے میں، تو اس سے یہ شبہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ جو جی لیس کمثلہ شیء والا جو شبہ بیان کیا جاتا ہے، اس آیت کریمہ کا غلط مفہوم بیان کیا جاتا ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علو جو ہم آج پڑھی ہم نے، ایک اللہ کا الحق ہونا پڑا،
العلیج پڑھا اور الکبیر پڑھا. تو صفت علو کے بارے میں نے ایک جگہ دلائل اکٹھے کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے وہ دلائل موجود ہیں. ایک تو قرآن میں 7 مرتبہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا ثابت ہوتا ہے، اللہ سب سے بلند ہے. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ جو سارے دلائل ہیں اللہ کے بلند ہونے کے یا عرش پر مستوی ہونے کے، وہ کہتے ہیں اصل میں اس سے اللہ کا مقام کے اعتبار سے بلند ہونا ثابت ہوتا ہے، ذات کے اعتبار سے بلند ہونا ثابت نہیں ہوتا. یہ بھی ایک تعویل ہے. اللہ مقام کے اعتبار سے تو بلند ہے ہی ہیں، اللہ ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے. مقام کے اعتبار سے نیچے ہونا یہ بھی عیب ہے، اور ذات کے اعتبار سے نیچے ہونا یہ بھی عیب ہے. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ عام بچے سے بچہ بھی اس کو سمجھتا ہے. آپ دیکھیے کوئی مہمان آتا ہے، اس کو نیچے بٹھاتے ہیں کہ اوپر بٹھاتے ہیں؟ آپ بٹھاؤ اس کو نیچے دیں اور عام لوگ اوپر بیٹھ جائیں، اور آپ کے نہیں ہم اصل میں دل میں بڑا مقام ہے، دل میں بڑی عزت ہے. اگلا بندہ وہ آپ کو بے وقوف کہے گا. یہ فطرت کے بھی خلاف ہے. اللہ رب العالمین صرف شان کے اعتبار سے بلند نہیں ہے، اللہ کی شان بھی بلند ہے، اللہ کی صفات بھی بلند ہے، اور اللہ کی ذات بھی بلند ہے. اللہ کا ذات کے بلند ہونا یہ بھی اللہ کی شان ہے. اللہ کو ذاتی طور پر اپنے برابر ماننا، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے ہم اچھی جگہ پہ جائیں مسجد میں اللہ وہاں بھی ہیں، ہم گندی جگہ پہ جائیں اللہ وہاں بھی ہیں، تو اللہ کی شان کے خلاف ہے، تو اللہ کی توہین ہے بہت بڑی. واش روم میں بھی اللہ کو ماننا اور ہر جگہ گند اور کوڑے میں بھی اللہ کو ماننا اپنے ساتھ. ہم تو جا سکتے ہیں ایسی جگہ پر، اللہ وہاں کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ اپنے صفات کے اعتبار سے ہیں، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پہ مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. ایک تو یہ اللہ کی صفت علو کی یہ ایک بڑی دلیل ہے، وہ آیات جن میں بتایا گیا اللہ عرش پہ مستوی ہیں. پھر قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ کے لیے باقاعدہ صفت علو کا اس بات کیا گیا، جیسے جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ آیت کریمہ اور دیگر آیات بعض. نمبر 3، قرآن کریم میں اللہ کو فوق قرار دیا گیا ہے. اللہ کے لیے صفت علو بھی ہے اور اللہ کے لیے صفت فوقیت بھی قرآن میں کئی آیات ہیں. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں سے اوپر ہے. يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ، فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے. اللہ فرشتوں سے بھی اوپر ہے اور فرشتے آسمانوں پر ہوتے ہیں، اللہ آسمانوں سے اوپر ہے. تو وہ ساری آیات جس میں اللہ کی صفت فوقیت ثابت ہوتی ہے اس سے بھی اللہ کا علو پہ ہونا ثابت ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو آسمانوں والا قرار دیا گیا ہے. آسمانوں والا، آسمانوں میں، اس سے آسمانوں پر ہونا مراد ہے، آسمانوں سے اوپر ہونا. اور قرآن کریم میں ایسی بہت سی آیات ہیں. اور حدیث مبارکہ میں تو یہ ایمان کی شرط بیان کیا گیا ہے. ایک لونڈی کے بارے میں اشکال تھا کہ وہ اس کو آزاد کر دیا جائے، وہ مسلمان ہے کہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ، صحیح مسلم کی روایت ہے. اس کو لایا گیا، آپ نے اس سے 2 ہی سوال کیے. ایک آپ نے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں پر ہے. دوسرا سوال آپ نے کیا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومن ہے. ایمان کے لیے آپ نے صرف 2 سوال کیے. ایک اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ آسمانوں پر ہے. اور دوسرا آپ نے سوال کیا میں کون ہوں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس کے ایمان کی گواہی دی. ایمان کی گواہی کے لیے یہ شرط ہے کہ اس بندے کا عقیدہ ہو کہ اللہ بلند ہے. آپ نے یہ سوال کیا باقاعدہ، صحیح مسلم کی حدیث. اور قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اللہ کو آسمانوں والا قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، نہ کہ عروج ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی بات کی. تو اس سے پتہ لگتا ہے اللہ بلند ہے. اور ایسی بہت ساری آیات ہیں. سارے نیک اعمال، ساری اچھی چیزیں اللہ کی طرف چڑھتی ہیں، اترتی نہیں ہیں. ان سے اللہ کا بلند ہونا ثابت ہوتا ہے. ایسی بہت ساری آیات ہیں. اور پھر یہ فطرت بھی ہے. اور میں نے بتایا اس پر اجماع بھی ہے. ہم دعا کرتے ہیں تو ہم ہاتھ بلند کرتے ہیں، ہاتھ دائیں بائیں یا ہاتھ نیچے نہیں کرتے، ہاتھ بلند کیے جاتے ہیں. اللہ کی طرف ہاتھوں کو کیا جاتا ہے. کوئی انسان پریشان ہوتا ہے آسمانوں کو دیکھتا ہے، کوئی جانور پریشان ہوتا ہے، بچہ پریشان ہوتا ہے، آسمانوں کی طرف اس کا چہرہ اٹھ جاتا ہے. یہ فطرت میں چیز شامل ہے. تو یہ اتنا ایسا عقیدہ ہے اللہ کا بلندی پر ہونا کہ یہ ہماری فطرت میں شامل ہے. اور دیکھیے کہ ایسا عقیدہ جو فطرت میں شامل ہے اس پر اعتراض ہو گیا اور اس پر سب سے زیادہ بحث کی جاتی ہے. ولیعوذ باللہ. اسی پر بحث کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.